چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا. 40 دن گزر گئے حضرت کو کہ حضرت کے گلے سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں گزرا. ایک لقمہ پانی کا ایک گھونٹ حضرت عثمان غنی کے حلق نے نہیں دیکھا. ایک نوالا روٹی کا حضرت کے گلے نے نہیں دیکھا. 40 دن گزر گئے پیاسے بھوکے. ابھی یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے. امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی بے ایمانوں نے، اپنے خبیث الفطرت لوگوں نے میدان کربلا میں 10 دن پانی بند کیا تھا. ظلم کی انتہا، کوئی شک نہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 40 دن گزر گئے وہ مدینہ منورہ کے اندر میرے عثمان پر پانی بند ہے، کھانا بند ہے، سامان خود و روش وہاں پہنچانا بند ہے. کسی نے پوچھ لیا حضرت عثمان غنی سے، ہمیں 2-3 دن کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، ہم تو تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جان نکلنے کو آتی ہے. 40 دن گزر گیا عثمان. تو انسان ہے یا فرشتہ، جن ہے یا کیا؟ بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. مسکرا کر فرمانے لگے، فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے. لیکن تمہیں کیا بتاؤ، جب عثمان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ کا قرآن کھول کر سامنے رکھ کر میں تلاوت کرتا چلا جاتا ہوں، قرآن کو دیکھتا بھی چلا جاتا ہوں، تلاوت بھی کرتا چلا جاتا ہوں. قرآن کی تلاوت کرنا عثمان کا کام ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس کو ختم کر دینا عرش والے رحمان کا کام ہوتا. یعنی تلاوت قرآن میری بھوک کو بھی مٹاتی چلی جاتی ہے، میری پیاس کو بھی مٹاتی چلی جاتی. کیا قرآن کی عاشق، کیا قرآن کی عاشق. اور پھر جب ذوالحجہ کی 18 تاریخ آتی ہے، یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن، اور اکثر حضرت تلاوت میں بھی رہتے تھے، عبادت میں بھی رہتے تھے، حافظ قرآن تھے. ہر روز نفلوں کے اندر پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. ہر روز نفلوں کے اندر، ہر روز نفلوں میں پورا قرآن. کیا ایسا کوئی قرآن کا عاشق ہے کہ دن کو نظام مملکت سنبھالتا ہے، امور خلافت سنبھالتا ہے، چوتاری لاکھ مربع میل پر کیا ہو رہا ہے ان کی حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب رات ہوتی ہے وہ مسلح پہ نظر آتا ہے. دنیا کو بتا دیا ہمارا دن بھی خدا کے لیے ہے، ہماری رات بھی خدا کے لیے ہے. یہ وہ لوگ تھے جو رش کے ملائک تھے، کائنات کے ماتھے کا چھوڑا، جن پر انسانیت کو بھی فخر اور ناز ہوا کرتا تھا. اور یہ سارا دن لوگوں کی خدمت کرنا اور رات مصلے پہ کھڑے ہو کر نفلوں میں پورا قرآن پڑھنا. اللہ اکبر. اور پھر جب آخری دن شہادت کا دن ذوالحجہ کی 18 تاریخ جمعے کا دن ہے، حضرت اکثر روزہ بھی رکھا کرتے تھے. عثمان غنی سخی بھی بڑا سی، تو عبادت گزار بھی بڑا سی، بوڑا کہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھیا، اور جدو روزہ رکھیا بھوک تے پیاس بھی اخیر دی. 40 دیہڑے گزر گئے تو تھوڑی جی اکھ لگ گئی. کی لگ گئی؟ ہائے ہائے، اکھ لگ گئی، اکھ لگی، ادھروں اکھ لگی. یہ اکھا دا بھی اکھا دا فرق ہے نا. تیری اکھ کتے لگتی ہے تین وہ شاید نظر آتی ہے. جدو عثمان دی اکھ لگی تو عثمان انہوں میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو گئے. فرمایا عثمان آج تو نے روزہ رکھا ہے، فرمایا آج تیری شہادت کا دن ہے. تو نے سحری دنیا میں اپنے دسترخوان پہ کی ہے، لیکن شام کی جو افطاری ہوگی وہ جنت کے اندر محمد کے دسترخوان پہ ہوگی. یعنی جنت میں افطاری ہوگی اور محمد کے دسترخوان پہ افطاری ہوگی.
اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت، سارا دن گزر گیا، روزہ بھی۔ اس دن پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے، حضرت عثمان غنی نے لوگوں کی زبانہ کو ضرورت ہو گیا تھا، اور جنہیں شرپسند تخریب کار احتجاجی لوگ سن وہ ساری تقریباً قصر خلافت کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے مسلح۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے، شیر خدا حیدر کرار، لیکن وہ اجازت طلبگار سن، کہنے لگے اے عثمان غنی میں کیا دیکھ رہا ہوں یار، بڑے حالات بڑے ٹف ہے، بڑے یا تسی اجازت دے دیو گا، بس آپ کا کام اجازت دینا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ہوتا کہ آپ نے ان کا بلکہ کتابہ کے اندر آدھا فرمان حضرت عثمان اجلس یا بنا اخی، اور میرے چچا دے پتر بیٹھ جاتے بیٹھ، جس ویلے کو پتا جانا تو کہتا ہے اس طرح کرو، کہتا ہے بیٹھ یار میرے کو، اجلس یا بنا اخی، فرمائے حتی یاتی اللہ بیامرہ ہی، تسی میں نے کیا دیو اجازت جہاد اسی میدان جا جائیے، مدینہ منورہ یا گلیاں کے اندر اینا بے ایمانہ دا خون ہوئے۔ فرمایا نہیں، میں تو اس وقت دا انتظار کر رہے ہیں جس وقت دا اشارہ میں نے میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے۔ وہ لوٹ لے دے شہادت دا تذکرہ پہلے ہی مدینہ منورہ دے ابتدائی دنہ جو حضور ابو بکر عمر عثمان چل دے اور پہاڑ، کیونکہ دوستہ سے کوئی بندہ جانتا ہے نا ملنے واسطے، تو حضور فرماندے ہوں سر یہ احد پہاڑ یہ محمد کا دوست ہے، اور پہاڑ فرمایا کہ یہ محمد سے محبت کرتا ہے، محمد احد سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، جنتی پتھروں کی دوستی ہے میرے مصطفیٰ سے، وہ مرتے ہیں میرے پیغمبر کے نام پر، وہ کلمہ پڑھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا۔ کیا پہاڑ، کیا چٹانیں، کیا سنگریزے، ایک ایک چیز میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، پیغمبر کے ساتھ محبت بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میرے پیغمبر جب چڑھے ہو پہاڑ پر وہ ہلا اور فرمایا اس کا کیا ہوا، سکون کا اختیار کر، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں فَإِنَّهُ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر ایک نبوت کا تاجدار ہے، وہ صدیق ایک صداقت کا تاجدار ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت بھی پیشگی دے دی میرے پیغمبر نے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بھی پیشگی کرا دے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ آ گئے، فرمایا نہیں کوئی اجازت نہیں، بس ٹھیک ہے جو بھی حالات ہوں گے میں اسے قبول کروں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیا کہ حضرت بلاخر انہوں نے پھر مجبور ہو کے اپنے یہاں مشورہ کیتا، فرمایا حسن ادھر آؤ، حسین ادھر، چلو تلوار لے کر چلے جاؤ، جو مین گیٹ ہے نا قصر خلافت کا، تمہارے خالو ہیں حضرت عثمان غنی، ان کے دروازے پہ کھڑے جو تلوار لے کر۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر خلافت دے اندر موجود ہے، حضرت حسین پہرے دار بن کے، چوکیدار بن کے، نگران بن کے، محافظ بن کے تے گن مین بن کے کھڑے ہو گئے اس دروازے تے، جس گھر دے دروازے تے ماشاءاللہ گھر دے اندر عثمان موجود نے، قصر خلافت دے اندر دروازے تے حضرت حسین کھڑے کر دیتے، کائنات نو شیر خدا نے پیغام دیتا دنیا والو، حضرت عثمان غنی علی دی نظر دے اندر کتنا عظیم ہے، علی اندر شہزادہ نظر آئے گا تانو عثمان غنی دے قدمہ دے کول، اور میرا بیٹا حضرت حسین اے پہرے دار بن کے تے حضرت عثمان غنی دے دروازے تے باہر نظر آن گے، تاکہ دنیا نو اے بھی پتہ چل جائے علی دے نال عثمان دا تعلق ہے، عثمان دے نال علی دا تعلق ہے، حسنین کریمین دے نال میری محبت آگین ہے، حضرت عثمان غنی دیا محبت آگین ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے بچیاں نو کھڑا کر دیتا،
باغیاں دل فتنہ پرداز آدھر مفسدان دل احتجاجی تاریخ چلان والے جتنے بے ایمان سارے اس جگہ دے پہنچ گئے وے کیا شہادتیں کریں مزاحمت ہوئی ہونا سمجھا کہ انہیں اندر نہیں جا سکا گے پچھلی جانب تو اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوئے اور جگہ تے چلے گئے جتے حضرت عثمان غنی اللہ دا قرآن پڑھ دے پہسد اللہ دا قرآن اثر تو بعد دا وقت ہے سورہ بقرہ دیا تلاوتہ جاری نے اور انہوں دی زبان تے عجیب و غریب الفاظ میرے رب نے پہنچا دیتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی اللہ تیرے واسطے کعبے تیریاں دعاواں بھی سنے گا اللہ دلا دیا گلہ روبے جانن والا حضرت عثمان غنی تلاوت کرتے پہنے آگے باغی بچو کسے نے آ کے تلوار تو حملہ کیتا کسے نے آ کے لوہے دیا لٹھا ماریا کسے نے کسے انداز دے اندر نیزے مارنے شروع کر دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عثمان دے حملہ ہو گیا او زخمی ہو گیا او نادا پورا وجود خون دے نال لات پت ہو گیا داڑھی مبارک خون دے نال آلودہ تے تار ہو گئی او عثمان دے نال ظلم ہو رہا جیس دا حیا عرش دے فرشتے بھی کرنے ہوں گے عرش سے فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مظلومان انداز دے اندر قصر خلافت دے اندر مدینہ منورہ دے ماحول دے اندر شہید کر دیتے گئے انہوں نے دی شہادت بھی واقع ہو گئی شہادت اور اس پھر باغی اس قدر مزید اگے نکل گئے کہنے لگے خبردار کسے نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی تجہیز و تکفین دی اجازت میں نے تدفین دی بھی اجازت نے جنازے دی بھی اجازت نے ایک دن نہیں گزرے یا 2 دن نہیں گزرے 3 دن گزر گئے 3 دن حضرت دی لاش اسی طرح موجود ہے قصر خلافت دے اندر پریشان صحابہ لوگ یہ ہو کی لیا یعنی بعض دفعہ ایسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں مشیت دکھاتی ہے اپنا رنگ 3 دنوں تو بعد امت مسلمہ دی عظیم المرتبت ماں سیدہ ام حبیبہ ازواج مطہرات دا ایک بلند دوبارہ نا حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ میرے پیغمبر دی زوج ہے محترمہ جنہوں نے کیا دن دیہاڑے گزر گئے عثمان غنی دی میت مبارک اسی طرح پئی اتنے درے انہوں پھر پیغام بھیجیا فرمایا باقیوں فوری طور پر عثمان غنی کے جنازے تجہیز و تکفین اور تدفین کی اجازت دو اگر تم اجازت نہیں دو گے میں ام حبیبہ خود میدان میں آؤں گی اور صحابہ کی سربراہی کرتے ہوئے خود میں ابھی حضرت عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی پھر میں دیکھوں گی دنیا کی کون سی طاقت صحابہ کا راستہ روکتی ہے یا ام حبیبہ کا راستہ روکتی ہے ہماری ماں اور جب ماں پھر ماں جو ہوتی ہے نا نبی کی بیوی اور ہماری ماں جب ایسی کوئی بات ہوتی خدا اس کو اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے بدر کے مقام پر امی عائشہ کا دوپٹہ لہرایا گیا حضرت امی عائشہ کا دوپٹہ لہرایا گیا اللہ فرماتے ہیں جبریل لبیک یا جلیل فرمایا کہ عائشہ کا دوپٹہ اب فضا میں لہرا چکا ہے عائشہ پیغمبر کی بیوی ہے اس کا انتخاب خدا نے کیا ہے اور جلدی کر فرشتوں کی فوج لے کے پہنچ جا اس لیے کہ اب یہ عائشہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا مسئلہ نہیں اب یہ عرش والے خدا کا مسئلہ بن چکا جب پیغمبر کی بیوی کی بات آتی ہے عرش والا اسے اپنا مسئلہ بنا لیتا ہے ان کو پتا تھا اگر ام حبیبہ یہ میدان میں آئی کیا ہوگا آسمان ٹوٹے گا انہوں نے ایک اجازت دے دی تو بہرحال 3 دن کے بعد پھر جنازہ اٹھتا ہے رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے جو آخری بات کہہ کے میں اپنی گزارشات کو سمیٹتا ہوں کہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں 15-20 منٹ ان کی گفتگو بھی تشریف ہو جائے جب حضرت عثمان غنی ان کے اوپر حملہ ہوا اٹیک ہوا تلواریں چلی نیزے چلے لوہے کی اور راڈ چلے راڈ
تو جب اس کے مرد مجاہد کے خون جسم سے خون نکلتا ہے تو ہم نے جو قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن، اس قرآن کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے مقدس چھینٹے گرتے ہیں، اللہ کے قرآن۔ ہو سکتا ہے بشیجت نے قرآن کو کہا ہو کہ قرآن اپنا سینہ کھول دے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عثمان، میرے عثمان کے سینے میں قرآن ہے، قرآن اپنا سینہ کھول تاکہ تیرے سینے کے اندر خون عثمان آ جائے، تاکہ کل قیامت کا دن ہو تو بھی میرے دربار میں آئے، عثمان بھی میرے دربار میں آئے۔ جب میں عثمان کو دیکھوں، عثمان کے سینے سے قرآن نکلے، اور جب تیرے سینے کو دیکھوں، تیرے سینے سے عثمان کا خون نکلے۔ اور وہ قرآن جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا ہے، آج بھی تاشقند کا جو میوزیم اور عجائب گھر ہے وہاں پر آج بھی وہ قرآن موجود ہے، آج بھی وہ قرآن بھی موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی کی مظلومیت کی گواہی دے رہا ہے۔ کسی کے سامنے کسی کا قتل ہونا، وہ آنکھوں دیکھا حال گزرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ میرے عثمان کے ساتھ کیا ہو۔ وہ قرآن بزبان حال حضرت عثمان غنی کی مظلومیت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے عثمان کے ساتھ کیسے ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے آدمی جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ ہے دنیا آئے گی، میرا عثمان بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن ہوگا تو یہ مظلوم بھی آئے گا، ظالم بھی آئیں گے، ایک ایک مظلوم بھی آئے گا، ظالم بھی اللہ کے دربار میں، وہاں پر تو پھر فریاد سننے پڑے گی۔ یہ دنیا جہاں تمہاری بدماشی چل جاتی ہے، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن کوئی بدماشی نہیں، کوئی دھوس نہیں، کوئی پریشر نہیں، ہر مظلوم یہ کہے گا وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری، یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری۔ حضرت عثمان غنی بھی آئیں گے، اللہ کا قرآن بھی آئے گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جو کیس ہوتا ہے نا، کیس کی مضبوطی گواہوں پہ ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ لوگ کی کرتے گواہوں کو بٹھا دو، مال لا دیو، گواہ بیٹھ جاندے، ویک جاندے، پریشر جا جاندے، لیکن میرے عثمان تیری عصمت پہ قربان جاؤں، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا کیس جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ کی عدالت میں ایک طرف آپ کھڑے ہوں گے، ایک طرف مظلوم کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گے عثمان تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ وہ قرآن جس کے سینے پہ میرے عثمان کے خون کے مقدس اور پاکیزہ قطرات آج بھی موجود ہے، وہ بطور گواہ اللہ کے دربار میں چلا آئے گا۔ اور پھر وہ قرآن میں نے دیکھا ہے تاشقند کے میوزیم میں اس اللہ کے قرآن کو، اس نے کہا قاسمی میں گواہی دوں گا اللہ کے دربار میں، عثمان کے حق میں ڈٹ کے گواہی دوں گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھے بٹھا سکتی ہے، نہ مجھے خرید سکتی ہے، نہ مجھے جھکا سکتی ہے، میں عثمان کے حق میں گواہی دوں گا۔ اور جب گواہی اللہ کا قرآن دے، کیا عجیب و غریب منظر ہوگا صاحبان کے دوستوں، جب عدالت رحمان کی ہوگی، گواہی قرآن کی ہوگی، اور شہادت حضرت عثمان کی ہوگی۔